السلام علیکم سامعین، یوٹیوب چینل کے ساتھ میں تنویر چوہان آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کے اس پروگرام میں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیاست اور اخلاقیات پہ۔ سیاست اور اخلاقیات کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا فرق ہے، اس کو بڑے بہترین طریقے سے ضمنی انتخابات کے بعد آپ واضح کر سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان کی سیاست پہ نظر دوڑائیں تو اس سے پہلے پاکستان کی سیاست کسی دور میں اگر ہم کہیں کو 70 سے پہلے کچھ بہترین سیاست تھی، یا پاکستان بننے سے بھی پہلے جو سیاسی اقدار تھے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح، نوابزادہ لیاقت علی خان، ان کے دور میں جو سیاست تھی وہ اعلیٰ پائے کی سیاست تھی، بہترین سیاست تھی۔ وہاں پہ مخالفت کرنے کے بھی اعلیٰ اصول تھے، لیکن پھر پاکستان کی سیاست میں وہ گند آیا کہ جس کو آپ نے خود دیکھا، دھوکہ دہی، فراڈ، لوگوں سے دھوکے کر کے ووٹ لینا اور جو منشور ہے اس پہ عمل نہ کرنا ایک روش بن گئی۔ پاکستان کی سیاست میں سیاست دانوں نے اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ پاکستان کی میں موجود جمہوریت ہے، اس کا جمہوری سیاسی پارٹیوں کا دعویٰ کرنے والوں نے کہ ہماری پارٹیاں سیاسی اور جمہوری ہیں، انہوں نے پاکستان میں موجود جمہوریت کا جنازہ نکال دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ جو ضمنی انتخابات ہیں، الیکشن ہوئے ہیں، ان الیکشنز نے ایک چیز کو بہت زیادہ واضح کر دیا کہ پاکستان میں اب جو موجود نوجوان نسل ہے، اس نوجوان نسل کو سیاست اور دغا بازی میں فرق سمجھ آ گیا ہے۔ اس سے پہلے بے شمار ایسے لوگ تھے جو پیپل پارٹی کی اندھی تقلید کرتے تھے، چاہے وہ برا کرے یا اچھا کرے وہ اس کے ساتھ چلتے تھے۔ بے شمار ایسے لوگ بھی موجود ہیں اب بھی جو نون لیگ اور پیپل پارٹی کی اندھی تقلید کرتے ہیں، مختلف قسم کی جو جماعتیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، لیکن سچائی اور جھوٹ میں فرق کا احساس نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ سیاست اور دغا بازی میں فرق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آج کل کے سیاستدانوں کو یہ بات سمجھنی ہوگی، یہ بات ان کو پلے باندھنی ہوگی کہ موجودہ جو نوجوان نسل ہے، یہ سیاست اور دغا بازی میں فرق کو بہترین طریقے سے سمجھ چکے ہیں۔ اس لیے اب سیاستدانوں کو اپنے رویوں میں تبدیلی لاتے ہوئے اپنی سیاسی ایکٹیویٹی، اپنی سیاست میں اخلاقیات کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ جو بھی سیاسی جماعت اخلاقیات کو مد نظر نہیں رکھے گی، وہ سیاسی جماعت بہت بڑا نقصان کرے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 6 یا 7 ماہ پہلے مسلم لیگ نون پاکستان کی مقبول ترین جماعت کے طور پہ سامنے آ رہی تھی۔ ضمنی انتخابات جتنے بھی ہوئے، اس سے پہلے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت موجود تھی اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے، زیادہ تر ضمنی انتخابات جتنے بھی ہوئے مسلم لیگ نون وہ جیتی تھی۔ لیکن اب چونکہ مسلم لیگ نون نے اس اپنے انداز کو بدل دیا اور وہ بیانیہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا، اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ مسلم لیگ نون کا وہ بیانیہ لوگوں میں مقبول ہو رہا تھا، جس میں محترم میاں محمد نواز شریف ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے اور سرعام اداروں کے سربراہان کے خلاف باتیں کرتے تھے، الزامات لگاتے تھے اور ووٹ کو عزت دو کا مطالبہ کرتے تھے۔ مسلم لیگ نون نے وہ لائن چھوڑ دی، اور لائن ایک چھوٹی سی بات پہ چھوڑی۔ انہوں نے صرف ایک بات، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ تھا جس نے کہا جی شیطان تھا، شیطان نے کہا میں نے حلوہ لگایا، میں نے لڑائی نہیں کروائی۔ وہ حلوہ لگانے والوں نے صرف حلوہ یہ لگایا کہ جنرل فیض حمید چیف آف آرمی اسٹاف بننے جا رہے ہیں، بس اسی چیز نے مسلم لیگ نون کی ڈائریکشن کو تبدیل کر دیا، جن سے مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کا مطالبہ کر رہی تھی، انہی کے ساتھ مل گئی۔ پاکستان پیپل پارٹی، پوری پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں جب جا کے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ گئی تو ان کا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن ہو گیا، اور لوگوں نے جب ان کی اس قسم کی سازشی سیاست کو دیکھا تو لوگوں نے
ان کو ریجیکٹ کیا، اور جس انداز میں سیاست کرنے والوں کو ریجیکٹ کیا گیا، اس کی مثال اس سے پہلے پاکستان کے اندر نہیں ملتی۔ ایک چیز کی مجھے بڑی خوشی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ چیز ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے سیاست کے اندر وفاداریوں کا مذاق اڑایا، دغا بازی کی اور دھوکہ بازی کی، پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ، عمران خان کو ملنے والا ووٹ جس کی بنیاد پہ وہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے، ان لوگوں نے جب تحریک انصاف کے مینڈیٹ کے ساتھ ان تحریک انصاف کی مخالفت میں ووٹ کیا، تو جب ووٹ کرنے کے بعد الیکشن کمیشن نے ان کو نااہل قرار دیا، نااہل قرار ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ الیکشن میں آئے تو اس وقت پاکستانی قوم کا امتحان تھا۔ چونکہ یہ جو ضمنی الیکشن ہوا، یہ ضمنی الیکشن صوبہ پنجاب کا نمائندہ الیکشن کہا جاتا ہے، کیونکہ لاہور سے بھی لڑا گیا، پورے پنجاب میں چیدہ مختلف جگہوں سے یہ الیکشن لڑا گیا، لہٰذا پورے پنجاب کا نمائندہ الیکشن اسے کہا جا سکتا ہے۔ پنجاب کی عوام نے دغا بازی کرنے والوں کو، دھوکہ دینے والوں کو جس طریقے سے مسترد کیا، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان کی عوام باشعور عوام ہے، پاکستان کی عوام دھوکہ دینے والوں کو اور دغا کرنے والوں کو سمجھ سکتی ہے، اور صرف انہی لوگوں کو پاکستان کی عوام آئندہ وقت میں آگے لے کر آگی جو لوگ اخلاقیات کی بنیاد پہ سیاست کریں گے، جو لوگ اخلاقیات کو پس پشت ڈال دیں گے، وہ کبھی بھی سیاست میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ کیونکہ سیاستدانوں کو وہی بات دوبارہ کہوں گا کہ اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ سیاستدانوں کا واسطہ اب ان لوگوں سے نہیں ہے کہ جو کہ اندھی تقلید کرنے والے ہیں، آنکھیں بند کر کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ سیاستدانوں کا مقابلہ اب نوجوان نسل سے ہے جو باشعور ہے اور جو دغا بازی اور سیاست میں فرق کو بہترین طریقے سے سمجھ سکتی ہے۔